السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوں آپ کے لیے ایک نئی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو سٹوریز پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیجئے۔ یہ ایک نئی کہانی ہے، اس کا نام ہے وحشت دل۔ یہ کہانی پیار، محبت، احساس، جذبات، جنون، ہر چیز سے، ہر احساس سے بھرپور۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ تو میں شروع کر رہی ہوں وحشت دل پارٹ 1۔ اساورا بیٹا اٹھ جاؤ، یونیورسٹی نہیں جانا کیا تمہیں؟ ماما جانی بس 5 منٹ اور۔ اف کیا کروں میں تمہارا؟ پھر تم مجھے کہو گی کہ میں نے تمہیں ٹائم پر نہیں اٹھایا۔ نادیہ بیگم اس سے بلینکٹ کھینچتے ہوئے بولی۔ میری پیاری ماما، اٹھ گئی میں۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں ٹیبل پہ۔ وہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولی۔ اوکے ماما۔ 10 منٹ بعد وہ فریش سی ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ نادیہ بیگم اس کے سامنے پراٹھا اور آملیٹ رکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ مراد صاحب چیئر پہ بیٹھتے ہوئے ماں بیٹی سے مخاطب ہوئے۔ گڈ مارننگ بابا، وہ پراٹھا کھاتے ہوئے بولی۔ ساوی بیٹا غلط بات، آرام سے ناشتہ کرو۔ جی بابا۔ وہ پھر سے ویسے ہی کھا رہی تھی اور شرارت سے کہنے لگی۔ نادیہ بیگم اور مراد صاحب اس کی شرارت پر ہنس رہے تھے۔ درید اٹھ گیا؟ مراد صاحب نے نادیہ بیگم سے پوچھا۔ نہیں، ابھی آج آفس نہیں جانا اس نے، اسی لیے اب تک سو رہا ہے۔ نادیہ بیگم ان کو ناشتہ سرو کرتے ہوئے کہنے لگی۔ یاہو، اس کا مطلب آج میں نے درید کے ساتھ یونیورسٹی جانا ہے؟ ساوی خوشی سے چہکی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ آفس بھی نہیں جا رہا۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ ایک دم فکر مندی سے اٹھی اور چیئر سے اٹھ کے اندر جانے لگی۔ رات کو کافی دیر کام کرتا رہا، اس لیے تھکاوٹ سے بخار ہو گیا ہے۔ نادیہ بیگم مصروف سی کہہ رہی تھی۔ میں ابھی ان کو دیکھ کے آتی ہوں۔ وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھی جبکہ نادیہ بیگم اسے پکارتی رہ گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کے اس نے کھڑکی سے پردے ہٹائے جس سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا کسمسایا، پھر کروٹ بدل کے سو گیا۔ شاید زیادہ ہی تھک گئے ہیں، اس نے سوچا۔ پھر اس کی طرف بڑھی اور اسے آواز دی۔ درید، درید اٹھ جائیے نا، دیکھیے صبح ہو گئی، جلدی سے فریش ہو، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ ساوی کی آواز سن کر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے غائب دماغی سے دیکھتا رہا، پھر جیسے ہی اسے ہوش آیا۔ تم یونیورسٹی نہیں گئی؟ آنکھیں مسلتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ جانے لگی تھی، پھر ماما نے بتایا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا کام کیوں کرتے ہیں آپ؟ اپنی صحت کا بھی دھیان نہیں رکھتے؟ وہ فکر مندی سے بولتے ہوئے اب ڈانٹنے لگی تھی۔ تم جو میرا دھیان رکھنے کے لیے ہو، وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ میں تو ہوں، مگر جب میں نہیں ہوتی تب تو رکھا کرے، وہ خفگی سے بولی۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اوکے؟ ہاں ہاں اوکے۔ اب جلدی سے فریش ہو جائے اور چلے، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ اوکے تم چلو، میں آتا ہوں، وہ واش روم کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ وہ بھی روم سے باہر آ گئی۔ مراد صاحب اور فرحات صاحب دو ہی بھائی تھے۔ ان دونوں کی شادیاں ماں باپ کی پسند سے ہوئی تھی اور وہ خوش بھی تھے، کیونکہ دونوں کی شریک حیات بہت ہی اچھی تھی۔ مگر ان کے ماں باپ جابر نہ ہو سکے اور آگے پیچھے دونوں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تب اساورا بھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس کا بھائی شایان 5 سال کا تھا، جبکہ درید جو کہ فرحات صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ بھی 5 سال کا تھا۔ دن ہنسی خوشی سے گزر رہے تھے۔ انہی دنوں میں اساورا پیدا ہوئی تھی۔ اس کا نام فرحات صاحب نے رکھا تھا۔ انہیں یہ چھوٹی سی گڑیا بہت ہی پسند تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بھی بیٹی ہوتی، لیکن ڈاکٹر نے درید کی پیدائش پہ ہی کہہ دیا تھا کہ حنا بیگم درید کی ماں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ درید کی پیدائش کے وقت کچھ کمپلیکیشنز آ گئی تھی۔ انہوں نے اساورا کو اپنی بیٹی مان لیا تھا، جس نے ان کی بیٹی کی کمی پوری کر دی تھی، مگر وہ زیادہ دیر اس کی خوشی کو منا نہ پائے۔ اساورا جب 1 سال کی ہوئی تب فرحات صاحب اور حنا بیگم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں جان کی بازی ہار گئے۔ تب درید گمسم سا ہو گیا تھا، بہت کم بولتا، ہر وقت ماما کو یاد کرتا رہتا، کبھی بابا کے پاس جانے کی ضد کرتا۔ ایسے میں نادیہ بیگم نے اساورا اور شایان کے ساتھ درید کو بھی اپنا بیٹا مان لیا اور اسے پیار سے بہلایا، اور وہ اساورا کے ساتھ بہت جلد گھل مل بھی گیا۔
اسکول سے آنے کے بعد ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ ساوی نک نیم بھی اساویرا کو درید نے ہی دیا تھا۔ ساوی میں درید کی جان تھی، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ تھا۔ ہیلو، دوسری طرف وہ فون اٹھاتے ہوئے بولا۔ باس، میں حیدر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جانتا ہوں، کام کی بات کرو، کچھ پتا چلا اس کے بارے میں؟ وہ تیکھے لہجے میں کہنے لگا۔ نہیں باس، کچھ بھی پتا نہیں چلا، وہ ہکلا سا گیا۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا مگر کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا، وہ ڈرتے ڈرتے جواب دینے لگا۔ تو میں تمہیں پیسے کس کام کے دیتا ہوں؟ ایک چھوٹی سی لڑکی نہیں ڈھونڈ سکتے تم؟ وہ بولا نہیں، دہاڑا تھا۔ باس، کوشش کر رہا ہوں، وہ منمنایا۔ کوشش نہیں، رزلٹ چاہیے مجھے، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ جی باس، حیدر دھیمے سے کہتا ہوا بے بسی سے فون رکھ چکا تھا۔ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ پلیز واپس آ جاؤ، جو چاہے سزا دے دینا، میرے سامنے تو رہو گی، وہ درد بھرے لہجے میں بولا۔ اس کے انداز میں ایک وحشت سی تھی۔ دوسری طرف درید فریش ہو کے نیچے آیا تو ساوی ناشتہ کر چکی تھی۔ وہ بھی 10 منٹ میں ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو ساوی کی طرف متوجہ ہوا۔ تم یونیورسٹی نہیں گئی ابھی تک؟ اس نے آرام سے بیٹھی ساوی سے پوچھا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس پہلے جاؤں گی، پھر میں یونیورسٹی جاؤں گی۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اب اٹھے جلدی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اچھا ایسا کرو، بیگ لے لو اپنا، واپسی میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں گا، وہ مراد صاحب اور نادیہ بیگم کی طرف دیکھتا ہوا بولا جو ان کی باتوں پر مسکرا رہے تھے۔ ہاں ساوی بیٹا، درید ٹھیک کہہ رہا ہے، مراد صاحب نے بھی تائید کی۔ اوکے ٹھیک ہے، میری مانتا ہی کون ہے، وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔ اب اتنا بڑا جھوٹ تو مت بولو، اس گھر میں سب سے زیادہ تمہاری ہی چلتی ہے، وہ شرارت سے بولا۔ بس بچوں، چلو جلدی کرو، لیٹ ہو رہا ہے، نادیہ بیگم برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ اوکے جی، اللہ حافظ، دونوں باہر نکلتے ہوئے کہنے لگے۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھتے ہوئے نادیہ بیگم نے دل میں دونوں کی نظر اتاری۔ ڈاکٹر سے دوائی لینے کے بعد وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے تھکاوٹ کی وجہ سے بخار بتایا تھا اور ریسٹ کرنے کو کہا تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا اور وہ کسی ملکہ کی طرح باہر آئی تھی۔ آج آپ سارا دن آرام کریں گے؟ بالکل بھی کام نہیں کریں گے؟ میں ماما سے پوچھ لوں گی، اگر انہوں نے آپ بتایا کہ آپ نے ریسٹ کیا یا نہیں، اور اگر نہیں کیا ہوگا تو پھر آپ کی خیر نہیں، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ جو حکم ملکہ عالیہ، خادم آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا، وہ شرارت سے سینے پہ ایک ہاتھ رکھے اس کے سامنے جھک کر بولا۔ وہ سر پیچھے پھینک کے کھلکھلا کے ہنسنے لگی اور اس کی اس ادا پہ فدا ہو گیا تھا۔ اوکے اب جاؤ اور دھیان سے پڑھنا، کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے بتانا، اوکے؟ اوکے باس، وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اللہ حافظ، وہ گاڑی کی طرف مڑ گیا اور وہ اس کی پشت کی طرف دیکھتی اس انسان کو خدا کی امان میں دے رہی تھی جس میں اس کی جان بستی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں انٹر ہوئی تو اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی مگر وہ آفت کی پڑیا اسے کہیں نظر نہ آئی۔ کہیں چھٹی تو نہیں کر لی؟ وہ پریشانی سے بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں میری جان، آپ جہاں ہم وہاں، اس کے بالکل کان میں بھاری آواز میں سرگوشی ہوئی تھی۔ آہا، کون؟ وہ ڈر سے بری طرح چیخی تھی۔ وہ ہنسی کا ایک طوفان تھا جو اس آفت کی پڑیا کے منہ سے چھوٹا تھا۔ افراح، وہ اسے پاگلوں کی طرح سے ہنستے دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگی تھی جو اب اس سے بچنے کو اس کے آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ سب لوگ ان دو پاگلوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے جو اب ہانپتے ہوئے ایک جگہ دھڑام سے بیٹھ گئی تھی اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ کب آئی تم؟ سانس بحال ہوتے ہوئے پوچھا۔ جب تم اپنے سیاح جی کو دھمکا رہی تھی، شرارت سے کہا گیا۔ کیا تم میری باتیں سن رہی تھی؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں نے تو نہیں سنی، خود ہی میرے کانوں میں پڑ گئی۔ اس نے ایک آنکھ دبائی۔ افی، سدھر جاؤ تم، وہ بولی تھی۔ جی ہم سدھر گئے تو ان کا کیا ہوگا جن کو ہماری شرارتوں سے پیار ہے؟ وہ پھر شرارتی، بھاڑ میں جاؤ تم، وہ بھنائی تھی۔ چلو ساتھ چلتے ہیں، مزے سے کہا گیا۔ افی، وہ بے بس ہوئی۔ اچھا چلو بس، اسے ترس آ ہی گیا۔ مہربانی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کہاں؟ افراح حیران ہوئی۔ لیکچر نہیں لینا؟ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، چلو چلو جلدی کرو، سر نے کلاس میں انٹر نہیں ہونے دینا۔
پہلے ہی تم نے اتنا لیٹ کرا دیا، وہ فکر مندی سے بولتی آخر میں شرارت سے بولی۔ کیا میں نے کرایا؟ وہ چیختے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا اب چلو کلاس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں گے، اس نے جیسے احسان کیا تھا۔ تمہیں تو کلاس کے بعد پوچھوں گی، ساوی نے دانت پیسے تھے جیسے دانتوں کے بیچ میں وہ افراح نامی چڑیل کو چبا رہی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، شوق سے وہ اسے تنگ کر رہی تھی اور مزے کی بات تو وہ ہو بھی رہی تھی۔ اور پھر کلاس میں جاتے ہی وہ شریف بچوں کی طرح بیٹھ گئی تھی، جیسے شرافت تو انہی پہ ختم ہوتی ہے۔ دوسری طرف کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف کھڑکی سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھا جھول رہا تھا، ہاتھوں میں سگریٹ پکڑے وہ گہرے کش لیتا دھواں فضا میں چھوڑ رہا تھا، جس سے کمرے کی گھٹن بڑھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہا ہے مت پیا کرے اس منحوس کو، زہر لگتا ہے مجھے آپ کے ہاتھوں میں۔ اس کی غصے بھری آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ کتنا ترس گیا تھا وہ اس آواز کو سننے کے لیے۔ آ جاؤ، بس ایک بار آ جاؤ، ایک بار یہ سگریٹ چھین کے پھینک دو، حق سے روکو مجھے، بس ایک بار آ جاؤ، پھر کبھی نہیں پیوں گا۔ دیکھو تمہارے بغیر کیا حالت ہو گئی ہے میری، اس گھر میں ویرانیوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ ایک بار لوٹ آؤ، پھر کوئی غلطی نہیں کروں گا، پلیز خدا کے لیے آ جاؤ، میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ وہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، جسے خدا کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ تھا، اور جسے وہ غلطی کہہ رہا تھا وہ غلطی تھی؟ نہیں، وہ غلطی نہیں، گناہ تھا جو وہ غلطی سے کر بیٹھا تھا، اور گناہوں کی معافی نہیں، سزا ملا کرتی ہے۔ اس طرف وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو پورچ میں گاڑی کھڑی تھی جسے وہ پہچان چکی تھی۔ وہ خوشی سے اندر کی طرف بڑھی۔ لاؤنج میں ہی سب موجود تھے۔ ایک صوفے پر اس کے ماموں مانی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری ڈبل سیٹر صوفے کے پاس اس کے ماموں کا بیٹا اشر اور درید بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جو کہ زیادہ تر بزنس کے بارے میں ہی باتیں کرتے تھے۔ جبکہ آنیہ، جو کہ نہ صرف اس کی کزن تھی بلکہ ان دونوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی بھی تھی، وہ اس وقت کچن میں نادیہ بیگم کی ہیلپ کے ساتھ ساتھ دنیا جہان کی باتیں بھی کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے زور سے سب کو مشترکہ سلام کیا، جس کا سب نے اکٹھے ہی جواب دیا۔ آپ لوگ کب آئے اور آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں؟ وہ سب سے ملتے ہوئے اپنی ممانی جان کے پاس بیٹھ گئی۔ بھئی ہم نے سوچا کہ اپنی بیٹی کو سرپرائز دیا جائے، اس کے ماموں بولے۔ ساوی کی شکایت پہ سب مسکرائے تھے، مگر اشر کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ تھی اور وہ غور سے ساوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ حرکت اور کسی نے تو نہیں مگر درید نے شدت سے نوٹ کی تھی، اور اسے کتنا ناگوار گزرا تھا یہ خدا کے علاوہ بس اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اس نے اشر کو باتوں میں لگا کے اس کا دھیان ساوی سے ہٹایا تھا۔ کوئی اس کی ساوی کو غور سے دیکھے اسے کہاں گوارا تھا، اور اشر نے بھی اس پر سے نظریں ہٹا لی تھی، جس پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ساوی جاؤ آنیہ سے مل لو، وہ کچن میں ہے۔ اس نے ساوی کو منظر سے ہٹانا چاہا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ جی میں اس سے مل کے آتی ہوں، وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو وہ نادیہ بیگم اور آنیہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اس نے جا کے پیچھے سے اسے ہگ کیا۔ آ گئی تم؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ جی ہاں آ گئی میں، اب چلو یہاں سے اندر چل کے باتیں کرتے ہیں، وہ اسے باہر لے جاتے ہوئے بولی۔ ساوی بیٹا پہلے فریش ہو جاؤ، جا کے پھر ڈنر کے بعد جتنی چاہے باتیں کرنا۔ نادیہ بیگم اس کا رخ اس کے کمرے کی طرف موڑتے ہوئے کہنے لگی۔ اوکے ماما، جا رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عنایہ نادیہ بیگم کے ساتھ مل کر ڈنر کے لیے ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ وہ جب فریش ہو کے باہر آئی تب تک سب ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی جو کہ درید کے دائیں طرف تھی، جبکہ ساوی کے بالکل سامنے اشر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی آنیہ بیٹھی تھی۔ بھائی صاحب شایان کب تک آ رہا ہے واپس؟ ساوی کے ماموں نے شایان کے بارے میں پوچھا، جو MBA کرنے کے لیے لندن گیا تھا۔ وقار، میری بات ہوئی تھی اس سے، یہ آخری سیمسٹر ہے اس کا، جلد ہی وہ یہاں ہوگا ہمارے ساتھ، وہ انہیں بتا رہے تھے۔ شایان کے ذکر پہ آنیہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا، اور اس کے چہرے کے بدلتے رنگ ساوی سے چھپے نہیں رہے تھے۔ اب وہ دل ہی دل میں اسے تنگ کرنے کی پلاننگ کرنے لگی تھی، اس بات سے انجان کہ خود وہ اشر کی گہری نگاہوں کے حصار میں تھی۔
وہ خود تو انجان تھی، مگر اس کے پاس بیٹھا وہ شخص جس کی اس چڑیا میں جان تھی وہ انجان نہیں تھا۔ وہ اس وقت بہت ضبط کیے بیٹھا ہوا تھا، ورنہ دل تو اس کا کر رہا تھا کہ ایک ہاتھ جڑ ہی دے اس کے منہ پر۔ اسے کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھی اشر سے، بس وہ ساوی کے معاملے میں ایسا ہی ہو جاتا تھا۔ کسی کی غلط نگاہ اس کی طرف برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اشر کو غصے سے گھور رہا تھا، شاید اسے بھی احساس ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی نظریں ساوی پر سے ہٹا لی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اسی سناٹے نے اس کا استقبال کیا جس نے اس گھر کو پچھلے 3 سالوں سے گھیرا ہوا تھا۔ بوا، اس نے بوا کو آواز لگائی۔ جی بیٹا۔ بوا اس کے سامنے ہی کھڑی ہو گئی۔ ڈنر ریڈی ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی بیٹا، تیار ہے، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اسے کہہ کر کچن کی طرف مڑ گئی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا، اس کے کمرے میں بھی ویسا ہی سناٹا تھا، وہ اور وحشت تھی جیسی اس کے دل میں تھی۔ یہ لے آپ کی چائے۔ کوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے آج ہم آئس کریم کھانے جائیں گے؟ وہ آواز پھر سے آئی۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ میری پسند کا ڈریس پہنیں گے۔ وہ آواز ہر جگہ تھی جو اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس آواز والی کو پورے کمرے میں ڈھونڈ رہا تھا جو کہیں نہیں تھی۔ بیٹا کھانا لگ گیا، آ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر اسی وحشت میں کھوتا، بوا کی آواز دروازے کے اس پار سنائی دی تھی جو اسے بلا کے واپس جا چکی تھی۔ ان کو کھانا کھلایا؟ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہی پوچھنے لگا۔ جی کھلا دیا تھا کچھ دیر پہلے، وہ کھانا سرو کرتے ہوئے بولی۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ حسب معمول بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کے اس کے دل میں ندامت اور پچھتاوا اور بڑھ گیا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی، اسے دیکھ کے منہ پھیر لیا۔ اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ کہاں وہ وقت تھا جب وہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی اور آج وہ اسی سے منہ پھیر رہی تھی۔ معاف کر دیں مجھے پلیز، تھک گیا ہوں، بہت اکیلا ہو گیا ہوں، کوئی نہیں ہے آپ کے سوا میرے پاس، سب اکیلا چھوڑ گئے، آپ تو منہ نہ موڑے۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولا۔ میں معاف کر دوں گی تمہیں تب جب تم اس کو ڈھونڈ کر میرے سامنے لاؤ گے۔ وہ ہنوس چہرہ دوسری طرف کیے بولی۔ بہت جلد لے آؤں گا اسے، آپ دعا کریں کہ وہ جلدی مل جائے۔ وہ ان کے ہاتھ چومتا ہوا بولا اور باہر نکل گیا۔ وہ اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی اور پھر آنکھیں موند گئی جن کے پار وہ اپنی مسکراہٹ بکھیرے خوش نظر آ رہی تھی۔ اس طرف وہ ڈنر کے بعد آنیہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا کمرہ بیبی پنک اور پرپل کلر کے کمبینیشن سے پینٹ کیا گیا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے اور بیڈ شیٹ تک کا کلر بھی بیبی پنک اور پرپل تھا۔ بیڈ کے دائیں طرف ڈریسنگ جبکہ بائیں طرف فاصلے پر کبرڈ تھا۔ ایک سائیڈ پہ اٹیچ باتھ روم تھا۔ فلور پہ پرپل کلر کا ہی نرم ملائم کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ پورا کمرہ نفاست کی مثال تھا۔ وہ آنیہ کو لیے بیڈ پر بیٹھ گئی تاکہ آرام سے باتیں کر سکے۔ پتہ ہے میں شایان بھائی کو بہت مس کرتی ہوں، وہ شرارت سے بولی۔ اچھا؟ آنیہ ایک بار پھر شایان کے نام پر سرخ ہو گئی۔ ہاں نا، کیوں نہیں؟ کیوں تم نہیں کرتی؟ وہ مانی خیزی سے پوچھنے لگی۔ میں کیوں کروں گی انہیں مس؟ وہ بری طرح جھیپی۔ ارے تمہارے کزن ہے تو تم کیوں نہیں یاد کرتی؟ وہ تھوڑا خفگی سے بولی۔ ہاں کرتی ہوں یاد، کزن ہے نا۔ وہ کنفیوز ہوئی۔ ہاں یار تم کتنی اچھی لگتی ہو، شرماتے ہوئے ساوی شرارت سے بولی۔ مطلب؟ وہ اٹکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مطلب یہ کہ مجھے پتا ہے کہ تم شایان بھائی کو پسند کرتی ہو، مگر پتا نہیں وہ تمہیں پسند کرتے ہیں یا نہیں، یا شاید وہ کسی گوری کو پسند کرتے ہو لندن میں۔ وہ شرارت سے سرگوشی میں بولی۔ نہیں، وہ ایسے نہیں ہے، وہ کسی گوری کو پسند نہیں کر سکتے، وہ صرف مجھے ہی۔ روانگی سے بولتے ہوئے وہ ایک دم چپ ہو گئی اور ساوی کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ بولو چپ کیوں ہو گئی، بولو نا کہ وہ صرف تمہیں پسند کرتے ہیں، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ ساوی وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا گئی۔ ہاں ہمیشہ خوش رہو، میں ماما سے ضرور بات کروں گی
کہ وہ صرف تمہیں ہی میری بھابھی بنائے۔ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، انشاءاللہ میں ہی بنوں گی تمہاری بھابھی۔ آنیا اس کے گلے لگتی دل میں بولی، اس بات سے انجان کہ کبھی کبھی وہ نہیں ہوتا جو ہم نے سوچا ہوتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ اب اس کی قسمت میں شایان کا ساتھ لکھا تھا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا، جس کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ آنیا اس کے کمرے میں ہی سوئی تھی۔ اس کے سونے کے بعد وہ دھیرے سے اٹھی تھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا ارادہ درید کے کمرے میں جا کر اس کی خیریت پوچھنے کا تھا۔ پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس کھڑکیوں سے آتی چاند کی روشنی ہی لاؤنج کو تھوڑا بہت روشن کر رہی تھی۔ ساوی کا کمرہ اوپر تھا، اس کے ساتھ والا کمرہ شایان کا تھا، جو رہتا تو اکثر بند ہی تھا، مگر نادیہ بیگم روز اس کی اپنی نگرانی میں صفائی کرواتی تھی، لیکن آج وہاں اشر ٹھہرا ہوا تھا۔ جبکہ درید کا کمرہ نیچے تھا اور اس کے ساتھ والا کمرہ نادیہ بیگم اور مراد صاحب کا تھا، جبکہ ایک سائڈ پہ کچن تھا۔ لاؤنج کافی بڑا تھا، جس کے درمیان میں صوفے اور ٹیبلز رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف ٹی وی ایریا بنایا گیا تھا، اور اس سے ذرا فاصلے پہ گیسٹ روم تھا جہاں وقار صاحب اور حنا بیگم ٹھہرے تھے۔ وہ درید کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ کمرے کے باہر پہنچ کے اس نے ہلکی سی دستک دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر سے ذرا زور سے دستک دی، مگر پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ مایوس ہوئی، مگر پھر بھی 15 منٹ تک وہاں کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی، مگر درید کو نہ جاگنا تھا نہ وہ جاگا۔ شاید سو گئے ہیں، اس نے افسردگی سے سوچا۔ اب صبح ہی ان کی طبیعت کا پوچھوں گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس مڑنے لگی۔ ساوی ابھی وہ لاؤنج میں پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے آواز سن کر وہ ایک دم ڈر گئی۔ اشر بھائی، آپ ڈرا دیا مجھے، وہ دھک دھک کرتے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ میں پانی پینے آیا تھا تو تم دکھ گئی۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جواب دیتے ہوئے سوالیہ ہوا۔ کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا لان میں ٹہل آؤں، وہ ہڑبڑاتی ہوئی بولی۔ چلو پھر میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ نہیں، اب تو مجھے نیند آ گئی ہے اشر بھائی، میں واپس ہی جا رہی تھی کہ آپ نے آواز دے دی۔ وہ اس کی بات سن کے بوکھلا گئی اور جلدی سے بولی، ویل اوکے، تم جاؤ پھر سو جاؤ، ملتے ہیں صبح۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، جی گڈ نائٹ۔ وہ واپس مڑتی ہوئی بولی، گڈ نائٹ۔ وہ اس کے پیچھے سے بولا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے جانے کے بعد درید بھی کھڑکی جو کہ لاؤنج کی طرف کھلتی تھی اسے بند کرتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تبھی جاگ گیا تھا جب ساوی نے دروازے پہ دستک دی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ دروازے پہ کون ہے۔ وہ اپنی چڑیا کے ہر انداز کو پہچانتا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ اس کی خیریت پوچھنے ضرور آئے گی، مگر وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی، گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ اگر کوئی رات کے اس وقت ساوی کو اس کے کمرے سے نکلتے دیکھ لیتا تو پتہ نہیں ساوی کے کردار پر کیا کیا باتیں سناتا، اور درید کو ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی چڑیا کے بارے میں کوئی کچھ بولے۔ گھر والے تو جانتے تھے کہ وہ آپس میں کتنے کلوز ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے، مگر وہ دوسروں کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ مگر پھر بھی ساوی 15 منٹ دروازے پہ آس لگائے کھڑی رہی، جس سے اسے ساوی پہ بے انتہا پیار آ گیا، اور جب وہ واپس گئی تب اس نے دروازہ کھولا تھا، لیکن لاؤنج کے درمیان میں ساوی کو اشر کے ساتھ دیکھ کر وہیں رک گیا تھا، اور خود پہ بہت مشکل سے ضبط کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ساوی رات کے اس پہر اشر کے ساتھ ہو۔ وہ وہاں سے ہٹ کے کھڑکی کی طرف آیا تھا جہاں سے ان دونوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، جہاں اس نے ساوی کے جھوٹ پہ ہنسی بھی آئی تھی اور وہ ٹہلنے آئی تھی، وہی اسے اشر کی آس کے ساتھ ٹہلنے کی آفر پہ غصہ بھی آ گیا تھا۔ اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، زیادہ ہی میری چڑیا میں انٹرسٹ لے رہا ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے خود سے بولا۔ پھر جب ساوی واپسی کے لیے پلٹ گئی تب وہ بھی سکون کی سانس لیتا واپس بیڈ پہ آیا تھا۔ وہ اپنی چڑیا کے بارے میں سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتا بھی نہیں چلا، اور وہ سو گیا۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھ گئی تھی کیونکہ آج اس کے امپورٹنٹ اسائنمنٹ تھی۔ وہ فریش ہو کے نیچے پہنچی تو تقریباً سبھی ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچ چکے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح پروقار لگ رہی تھی، سر پہ حجاب پہنے، گہری بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھیں،
جن میں کاجل کی ہلکی سی لکیر سجی تھی جو اس کی آنکھوں کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک اور تیکھے نین نقش سمیت وہ ایسی لڑکی تھی جس میں دیکھنے والوں کو اٹریکشن فیل ہوتی تھی۔ درید وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ بھی سب کو سلام کر کے بیٹھ گئی اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ آرام سے کھاؤ بیٹا، کس بات کی جلدی ہے؟ نادیہ بیگم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ماما آج جلدی جانا ہے، ایک بہت ضروری اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، وہ ہنوز جلدی جلدی کھاتے ہوئے بولی۔ بیٹا آج تو نہ جاتی، ہم تم سے ملنے آئے اور تم یونیورسٹی جا رہی ہو۔ حنا بیگم خفیت سے بولی۔ میں جلدی آ جاؤں گی، اگر ضروری نہ ہوتا تو نہیں جاتی، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ پر بیٹا ڈرائیور تو چھٹی پہ ہے، جاؤ گی کس کے ساتھ؟ نادیہ بیگم نے پوچھا۔ اوہ نو، آج ہی چھٹی کرنی تھی ڈرائیور کو بھی، وہ پریشانی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں چھوڑ آتا ہوں، اشر نے آفر کی۔ ٹھیک، میں آفس جا رہا ہوں، ساوی اپنا بیگ لے لو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ بھی اشر کو ہاں میں جواب دیتی اس سے پہلے ہی درید اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا جو ابھی وہاں آیا تھا۔ بلیک کلر کا پینٹ کوٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک ہی شیڈز والی ٹائی لگائی ہوئی تھی۔ بالوں کو جیل لگا کے سیٹ کیا گیا تھا۔ براؤن کلر کی آئیز جو کہ اس کی ماں پہ گئی تھی، ذہانت سے چمک رہی تھی۔ گندمی رنگت، ستوا ناک اور چہرے پہ ہلکی ہلکی بیئرڈ اسے پرکشش بناتی تھی۔ وہ ہینڈسم تھا، مگر جتنا ہینڈسم تھا اتنا ہی بے نیاز بھی۔ اس وقت بھی وہ ماحول پہ چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ درید کو دیکھ کے اشر کا موڈ ایک دم خراب ہو گیا۔ وہ خود بھی ایک خوبرو جوان تھا، مگر درید کے سامنے اس کی پرسنالٹی دب سی جاتی تھی۔ ساوی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ دل میں سوچا۔ مگر بیٹا تم نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، نادیہ بیگم پریشانی سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں چچی جان، آپ فکر نہ کریں، اور ناشتہ میں آفس میں ہی کر لوں گا، وہ انہیں مطمئن کرتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، دھیان رکھنا اپنا اور خیر سے جاؤ، وہ اسے تاکید کرتی ہوئی بولی۔ اللہ حافظ۔ دونوں سلام کرتے ہوئے باہر نکل گئے اور اشر ناگواری سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا یوں درید کا خود آ کر ساوی کو لے جانے کی بات کرنا۔ جلد ہی ماما سے بات کرنی پڑے گی، ساوی تو صرف میری ہے، اسے تمہارا تو نہیں ہونے دوں گا۔ درید فریاد احمد، وہ دل میں ہنستا ہوا بولا، جیسے یہ تو بہت آسان تھا نا۔ آج گاڑی میں بالکل خاموشی تھی جو کہ خلاف معمول تھی، جیسے وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جاتے تھے۔ اس کے برعکس آج دونوں خاموش تھے۔ درید کا یہ رویہ اسے الجھا رہا تھا۔ واپسی پہ بھی میں ہی لینے آؤں گا۔ بالآخر خاموشی ٹوٹی۔ جی، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر آپ کو کیا ہوا ہے؟ سوال کے بدلے سوال۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ تمہارے سامنے تو ہوں، بالکل ٹھیک، وہ لاپرواہی سے بولا۔ نہیں، آپ روز جیسے تو نہیں ہے، آج اتنے سنجیدہ، اور ڈائننگ ٹیبل پہ بھی آپ نے عجیب بیہیو کیا۔ میں اشر بھائی کے ساتھ آ جاتی، آپ ویسے بھی ٹھیک نہیں تھے، وہ حیرانگی سے بول رہی تھی۔ کیوں آ جاتی تم اس کے ساتھ؟ تم صرف میرے ساتھ آؤ گی، میرے ساتھ جاؤ گی، کسی اور کو کوئی حق نہیں، سمجھی تم؟ اور آئندہ احتیاط کرنا، مجھے نہیں پسند تمہارا اس کے ساتھ ہنسنا بولنا۔ وہ شدت پسندی سے بول رہا تھا اور وہ حیرت سے دنگ اسے بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میرے کزن ہے اور بھائی بھی، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ واٹ ایور، وہ جو بھی ہے، جو میں نے کہا ہے، بس اس بات کا دھیان رکھنا، اور موڈ ٹھیک کرو اپنا، واپسی پہ لنچ باہر کرواؤں گا، اور اس کے بعد شاپنگ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر صرف لنچ، شاپنگ کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ تو ہے، وہ شاپنگ سے منع کرتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، جیسی میری چڑیا کی مرضی، وہ لاڈ سے بولا۔ پتا تھا اس کے چڑیا کہنے پہ وہ ہمیشہ کی طرح کھلکھلا کے ہنسے گی، اور ہوا بھی یہی، وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ میں چڑیا ہوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں میری، یعنی درید فریاد احمد کی چڑیا، وہ معنی خیزی سے بولا، اور وہ اپنا سرخ ہوتا چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ گئی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی درید اس کے دل کے راز کی بھنک بھی پڑے۔ کیا پتا اس کے دل میں ساوی کے لیے کچھ تھا یا صرف اسے اپنی دوست سمجھتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کے جذبات سے انجان تھے۔
اب وہ آفس پہنچا تو 10 بج چکے تھے۔ آج کل وہ لیٹ آفس آ رہا تھا، کوئی کام کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی، ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ تو باہر کی دنیا کے بارے میں جانتی بھی نہیں تھی کہ کیسے کیسے حیوان باہر منہ کھولے بیٹھے رہتے ہیں، کہ کب کوئی شکار ہاتھ لگے۔ جب کبھی ایسی سوچیں اس کے ذہن میں آتی، وہ کانپ سا جاتا اور شدت سے اس کے لیے دعائیں مانگتا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو ٹھیک ہو، اس کو ایک ہلکی سی آنچ بھی نہ آئے۔ جب پچھتاوا حد سے بڑھ جاتا ہے تو خدا سے اپنی موت کی دعا مانگتا، اپنے لیے سزا مانگتا، یہ بھول جاتا کہ یہ سزا ہی تو تھی کہ وہ اس سے دور تھی۔ وہ کیبن کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی اس کا سیکرٹری بھی داخل ہوا، جس کے ہاتھ میں کافی فائلز تھی۔ سر، ان فائلز پر آپ کے سائن چاہیے۔ وہ جب اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا تو سیکرٹری فائلز کو ٹیبل پہ رکھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، تب تک اس ہفتے کی ساری رپورٹ لے کے آؤ۔ وہ فائلز کو اپنی طرف کھسکاتا ہوا بولا، جی سر۔ وہ سر ہلا کر واپس مڑ گیا۔ وہ فائلز کو پڑھ رہا تھا اور جو فائل کمپلیٹ ہو جاتی اس پہ سائن کر کے ایک طرف رکھتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ اسی کام میں مصروف تھا کہ ڈور پہ دستک ہوئی۔ کم ان، وہ مصروف سا بولا۔ السلام علیکم سر۔ حیدر کی آواز سن کے اس نے سر اٹھایا۔ تم اس وقت؟ خیریت؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جی سر، وہ آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے، وہ کرسی پہ بیٹھتا ہوا بولا۔ تم وہ ضروری بات بغیر تمہید باندھے بھی بتا سکتے ہو؟ وہ طنز کرتے ہوئے بولا۔ جی سر، وہ جو تصویر آپ نے دی تھی، پتہ چلا ہے کہ 8 ماہ پہلے اس لڑکی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور جس گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہی لوگ اسے ہسپتال بھی لے کر گئے تھے۔ اس کے بعد اب وہ لڑکی زندہ ہے یا نہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے ساری بات تفصیل سے بتا گیا، اور وہ جیسے جیسے اس کی بات سن رہا تھا ویسے ویسے اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ زندہ ہے یا نہیں؟ وہ زندہ ہے، سمجھے تم؟ زندہ ہے وہ، کچھ نہیں ہو سکتا اسے۔ وہ ایک دم چیختا ہوا بولا کہ 1 منٹ کے لیے حیدر بھی بوکھلا گیا۔ جی سر، وہ زندہ ہی ہے، زندہ ہی ہوگی، میں بہت جلد پتہ کر لوں گا، آپ فکر مت کریں۔ وہ اس کی حالت پہ افسوس کرتا ہوا اسے تسلی دیتا ہوا بولا، ہاں وہ ٹھیک ہوگی، اتنی دعائیں مانگی ہے میں نے اس کی سلامتی کے لیے، خدا میری دعائیں رائے گا نہیں جانے دے گا، وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ وہ خود کو سنبھالتا ہوا بولا، جی انشاءاللہ سر، حیدر جواباً بولا۔ اس گاڑی کا کچھ پتہ چلا جس سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں سر، وہاں جنہوں نے ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا تھا ان کا کہنا ہے کہ اتنی پرانی بات ہے، گاڑی کا نمبر کیسے یاد رہ سکتا ہے، حیدر نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم کوشش جاری رکھو اور مجھے ساری رپورٹ کرو، اب جا سکتے ہو تم۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ جی باس۔ وہ اسے سلام کرتا واپس مڑ گیا۔ اسی وقت سیکرٹری اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ یہ فائل مجھے دو اور جا کے اپنا کام کرو، میں گھر جا رہا ہوں اور یہ فائل میں کل دیکھوں گا، اور دھیان رکھنا یہاں کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتانا۔ وہ فائل کو درار میں رکھ کر لاک کرتا ہوا بولا، جی سر۔ سیکرٹری نے مؤدبانہ جواب دیا اور اس کے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو خلاف توقع افراح اسے سامنے ہی نظر آ گئی، جبکہ ہمیشہ وہ اچانک کہیں سے نمودار ہو کے اسے ڈرا دیتی تھی، اور آج وہ گراؤنڈ میں سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی بغیر ادھر ادھر دیکھے اس کی طرف بڑھی، جو کہ سوچوں میں گم گراؤنڈ کی گھاس نوچنے میں مگن تھی۔ وہ دھپ سے اس کے پاس بیٹھی، لیکن اس نے ساوی کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں کیا۔ افی، وہ اس کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، کیا ہوا؟ وہ جیسے نیند سے جاگی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہاں کھوئی ہو؟ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جس پہ پریشانی کے واضح آثار تھے۔ ساوی، میرے بابا۔ وہ اتنا ہی کہہ کر رو پڑی۔ کیا ہوا ہے انکل کو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کا کندھا سہلاتے ہوئے بولی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے ساوی، ڈاکٹر نے کہا ہے انہیں بلڈ کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ سٹیج پر۔ وہ اس کی پر ان کے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے پوری بات ہکلا ہکلا کر کہنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھے اور تمہیں پتہ نہیں چلا کہ ان کو کوئی بیماری ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ بابا نے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں پتہ تھا کہ ان کو یہ خطرناک بیماری ہے،
مگر انہوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو نا کہ ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں کیسے رہوں گی ان کے بغیر؟ ایک بار بھی نہیں سوچا انہوں نے ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ وہ ساوی کے گلے لگتے ہوئے رو رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ کیا ہوگا اس کے آگے، افراح کے پاپا بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے، اور ساوی اور درید کا کیا ہوگا، کیا وہ ساتھ ہوں گے، کیا اشر کے ساتھ اس کی شادی ہوگی یا درید کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔